بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے اور لکھنے والے نے بھی اسے ایک عجیب انداز سے نقل کیا ہے۔ لکھتے ہیں، وہ مکمل پردے کے عالم میں قاضی صاحب کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کر رکھا تھا۔ مقدمے کی نوعیت بڑی عجیب تھی کہ میرے خاوند کے ذمے مہر کی رقم 500 دینار واجب الادا ہے اور وہ ادا نہیں کر رہا ہے، لہذا مجھے مہر کی رقم دلوائی جائے۔ قاضی نے خاوند سے پوچھا تو اس نے اس دعوے کا انکار کیا کہ اس کے ذمے عورت کی کوئی رقم ہے۔ انکار کر دیا کہ کوئی رقم ہے ہی نہیں۔ عدالت نے گواہ طلب کیے۔ خاتون نے چند گواہوں کو پیش کیا۔ گواہوں نے کہا کہ ہم اس خاتون کا چہرہ دیکھ کر ہی بتا سکتے ہیں کہ واقعی یہ وہی عورت ہے جس کی گواہی کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، لہذا عورت سے کہا جائے کہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹائے تاکہ ہم اس کی شناخت کر سکیں۔ عدالت نے حکم دیا کہ عورت گواہوں کے سامنے چہرہ سے نقاب ہٹائے تاکہ وہ شناخت کر سکیں۔ ادھر عورت تذبذب کا شکار تھی کہ گواہوں کے سامنے نقاب اتارے یا نہ اتارے، اور گواہ یہ کہہ رہے تھے کہ بغیر ہم دیکھے تو گواہی نہیں دے سکتے۔ اچانک اس کے خاوند نے، اس کے شوہر نے غیرت میں آ کر کہا کہ مجھے قطعاً یہ گوارا نہیں کہ کوئی نامحرم شخص میری بیوی کا چہرہ دیکھے، لہذا گواہوں کو اس کا چہرہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا مہر واقعی میرے ذمے ہے، میں اسے ادا کر دوں گا۔ عدالت بھی فیصلہ دینے ہی والی تھی کہ وہ عورت بھی بول اٹھی، محترم، اگر میرا شوہر کسی کو میرا چہرہ دکھلانا برداشت نہیں کرتا تو میں بھی اس کی توہین برداشت نہیں کر سکتی، لہذا مقدمہ خارج کر دیں۔ میں نے اس کو اپنا مہر معاف کر دیا، میں غلطی پر تھی جو ایسے شخص کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ بات کچھ بھی ہوئی ہو، کسی طرح سے ان کی آپس میں یہ باتیں یہاں تک پہنچ گئیں کہ مقدمہ کرنا پڑا، یہ سب جو کچھ بھی ہوا، لیکن یہ بات بہت ہی قابل غور ہے کہ پردے کا اس قدر اہتمام تھا کہ ایسے موقع پر بھی وہ بے نقاب ہونا نہیں چاہتی تھی۔ اور آج ابھی رشتہ داریوں میں جاتے ہیں اور رشتہ دار کے گھر پہنچ کر ان کی بیوی ہمارے سامنے، ہماری بیوی ان کے سامنے، جوان بچیاں ہمارے سامنے، ہماری جوان بچیاں ان کے سامنے، ان کے بچوں کے سامنے۔ ہمارے معاشرے میں پردے کا رواج دھیرے دھیرے اتنا کم ہوتا جا رہا ہے کہ جو لوگ پردہ کرنے والے بھی ہیں، ان کے گھروں کے دوسرے لوگ جو باہر کے آتے ہیں ان سے تو پردہ ہے، لیکن شریعت نے پردہ یہ نہیں بتایا ہے کہ جو باہر سے کوئی آئے تو اس سے پردہ کیا جائے، اور گھر کے لوگ جو رشتہ دار ہیں اور نامحرم ہیں جسے اللہ نے پردہ کہا کرنے کے لیے، اس کے سامنے ہم آتے جاتے رہیں۔ کرنے والے تو آج کے دور میں بھی پردہ کر ہی رہے ہیں، لیکن بہت تھوڑے سے ہیں۔ جو جم جاتا ہے کہ ہمیں تو کرنا ہے اور جو شریعت کہتی ہے ایسا پردہ کرنا ہے، تو آج بھی نمونہ مل جاتے ہیں۔ ابھی ایک جوان کی شادی ہوئی جس کی بیوی پردے میں تھی، پردے میں رہتی تھی۔ شادی کے دن خود لڑکی والوں نے اور اس کے گھر والوں نے، وہ آئے گی، پھر اسٹیج پہ بیٹھے گی اور یہ ہوگا۔ لڑکے نے کہا نہیں، وہ میری بیوی کو دنیا دیکھے، اب تک وہ کسی نے دیکھا نہیں تھا، اب سب دیکھنا شروع کریں، یہ برداشت نہیں کروں گا میں۔ نکاح کرنا ہو تو کرو ورنہ میں نہیں نکاح کرتا۔ صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اتنی بے غیرتی کی بات، میں اپنی بیوی کو اسٹیج پہ بیٹھاؤں، ہر آنکھ اس کے چہرے سے زنا کرے، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ اور اس سے صاف انکار کیا۔ آخر میں لوگ مجبور ہو گئے اور بغیر اسٹیج پہ آئے اور بغیر ہال بک کیے شادی ہو گئی۔ اگر ہم نے اس کو جلد سے جلد اس پردے کو جو رواجی پردہ ہے اس سے نکل کر حقیقی وہ شرعی پردہ جس کو شریعت بتاتی اس پر نہ گئے تو نہ جانے اور کتنے فتنے جو اب تک چھپے رہے ہیں اب آپس اس طرح سے رونما ہوں گے کہ بے عزتی پوری خاندان کی بھی۔ اس لیے اس کے بڑے بڑے نقصانات نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس پردے کو شریعت نہ بناتے۔ شریعت بنائی گئی ہے اسی لیے تاکہ ہماری پاک دامنی، ہماری عزت سب باقی رہے، اور دوسرے لوگ دیکھیں تو ہمارا چین سکون دیکھ کر اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ ہم کو ہو گیا ہے۔ اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرمائے اور ہمیں شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔